نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيب قلوبنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے
ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں۔ اے بندے خدا کے نہ چل زمین پہ سر کو اٹھا اٹھا کر، خدا نے نقشے ہزاروں مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جس بھائی نے درود شریف پڑھا ہے وہ آگے آگے تشریف لے آئے، جس نے نہیں پڑھا وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، لیکن جس نے درود شریف پڑھا ہے وہ لازمی آگے ہو جائے۔ جس نے نہیں پڑھا وہ بے شک بیٹھا رہے، جس نے پڑھا ہے وہ لازمی آگے آ جائے، درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دین کی مجلس ہو تو مل مل کر بیٹھا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی مجلس میں مل مل کر بیٹھا کرو، جگہ کو خالی نہ چھوڑا کرو شیطان کے لیے۔ آج ہم بھائی محمد اشرف صاحب، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہیں، اور نہیں پتا کل پرسوں اگلے ہفتے اگلے مہینے کوئی ہمارے لیے بھی اسی طرح اکٹھا ہو جائے۔ جو چلا گیا وہ چلا گیا۔ یہ دعا فرمائے کہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے نا۔ دنیا کے اوپر بڑے بڑے فتنے آئے، بڑے فرقے آئے، لیکن آج تک کوئی ایسا فرقہ نہیں آیا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ سب کو جانا ہے، لیکن مسلمان کا ایک عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر چیز ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اصل زندگی جو ہے آخرت کی وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی انسان اس دنیا سے جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، فوراً ہی اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ وہ انسان سے 3 سوال کرتے ہیں۔ کتنے سوال کرتے ہیں؟ دیکھو آج ہم
اپنے اس بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، آج ہم صرف یہ یاد کر جائیں کہ قبر میں ہم سے کون سے سوال ہونے ہیں۔ ہر ایک سے ہونے ہیں، کیونکہ میٹھی زبان والے، سچی زبان والے امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ زمین اور آسمان تو بدل سکتا ہے لیکن کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ کتنے سوال ہوں گے؟ 3۔ کتنے سوال ہوں گے؟ دیکھو بیان بھی سنیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ٹائم پاس کریں بس آگے یہ برادری کا پاؤں ہے دے دیا بس فلاں راضی ہو گیا، نہیں، تھوڑا کچھ حاصل کر کے جائے۔ قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں؟ اور ہر ایک سے ہونے ہیں، ہر ایک سے ہونے ہیں۔ مسلمان کا عقیدہ ہے اور مسلمان اس کو مانتا ہے، مسلمان قرآن پہ بھی یقین کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ بھی یقین کرتا ہے۔ جو قرآن پہ یقین نہیں کرتا، حضور علیہ السلام کے فرمان پہ یقین نہیں کرتا، جس کو قرآن میں شک ہے، حضور کے فرمان میں شک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ بھی ذرا میرے ساتھ ساتھ بولیں گے تاکہ ہم یہ 3 سوال یاد کر لیں۔ کتنے سوال ہونے ہیں؟ کتنے سوال ہونے ہیں؟ 3۔ سب سے پہلا سوال فرمایا جب اللہ رب العالمین نے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، ہر ایک کو موت نے آنا ہے، اس موت سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، جیسے ہی انسان دنیا سے جاتا ہے، جیسے ہی اس کی روح قبض ہوتی ہے، چاہے وہ صدر ہے، چاہے کوئی وزیر اعظم ہے، چاہے کوئی MPA وزیر ہے، چاہے کوئی علاقے کا ممبر ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی رانا صاحب ہے، کوئی ملک صاحب ہے، کوئی خان صاحب ہے، کوئی چودھری صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، پیر صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، جو بھی دنیا کے اوپر ہے، جیسے اس کی روح نکلتی ہے، اللہ اکبر، سب سے پہلے اس سے اس کا نام چھین لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی روح نکلی کہتے ہیں یار میت کو غسل دے دو، میت کے کپڑے اتار دو، میت کو کفن پہنا دو، میت کو لے جاؤ، جنازہ کتنے بجے ہوگا، جنازہ اتنے بجے ہوگا۔ سب سے پہلے انسان کا نام ختم ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ رانا صاحب کے کپڑے اتارو، رانا صاحب کو غسل دے دو، چودھری صاحب کو غسل دے دو، خان صاحب کو غسل دے دو، ملک صاحب کو غسل دے دو، مولوی صاحب کو غسل دے دو، پیر صاحب کو کفن دے دو۔ نہیں، جو سب سے پہلے انسان ساری زندگی کہتا ہے کہ میں تو بڑا آدمی ہوں، میرے ساتھ تم نے یہ کیا تو میرے ساتھ کس طرح بولتے ہو۔ جیسے ہی انسان کی روح نکلتی ہے، اللہ کی قسم اب اس کو کوئی یہ نہیں کہتا رانا صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، کہتے ہیں میت پڑی ہے۔ اپنے ہی پوچھتے ہیں یار یہ جنازہ لے کے جاؤ، یار جنازہ ابھی آ رہا ہے، اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ جنازہ اتنے بجے ہوگا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ رانا صاحب نے جانا ہے، خان صاحب نے جانا ہے، ملک صاحب نے جانا ہے، مولوی صاحب نے جانا ہے۔ نہیں کہتے ہیں جنازہ لے جانے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے اس کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ نام یہاں انسان کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ جاؤ جا کر قبرستان کے اندر دیکھو، بڑے بڑے صدر تھے، بڑے بڑے لوگ تھے جن کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، جن کے نام سے لوگ کانپتے تھے، جن کے نام سے دنیا ان کو پہچانتی تھی۔ آج اللہ کی قسم قبرستان میں جا کے دیکھو، ان کی قبر کا نام و نشان تو ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے انسان کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے لباس کے اوپر اتراتا ہے، اپنے لباس کے اوپر انسان کو بڑا ناز ہوتا ہے، اپنے لباس کے اوپر انسان بڑا فخر کرتا ہے، اپنے لباس کے اوپر انسان کو بڑا ناز ہوتا ہے۔ میں جی بڑا اچھا سوٹ لے کے آیا، میں اتنے ہزاروں کا سوٹ لے کے آیا، فلاں درزی سے میں سلواتا ہوں جو اتنے 1000 روپیہ اس کی سلائی لیتا ہے۔ جیسے ہی تیری موت آئی، یہ تیرا
لباس ختم. کوئی نہیں پوچھے گا یہ کتنی قیمتی لباس ہے, کوئی نہیں پوچھے گا یہ کتنی لباس پہن کے آیا تھا, کوئی نہیں پوچھے گا تو یہ لاہور سے سلوایا, یہ اسلام آباد سے سلوایا, یہ فیصل آباد ملتان سے سلوایا, کراچی کا درزی ہے, یہ کون ہے, کوئی نہیں پوچھے گا. سب سے پہلے کہتے ہیں اس کا لباس اتارو, اور اس لباس کو چاہے قیمتی ہے یا غیر قیمتی ہے, کینچی سے کاٹ کر اس لباس کو اتارا جاتا ہے. ذرا حقیقت کی دنیا میں آؤ, یہ ظاہری شوشہ چھوڑ دو, یہ ظاہری بناوٹ چھوڑ دو, یہ ظاہری بنٹھن کو ہٹا دو. تھوڑی دیر جب آپ یہاں بیٹھے ہو, ذرا حقیقت کے اندر آؤ, ذرا تصور کے اندر یہ تصور کرو کہ جب انسان کا لباس اتارا جا رہا ہوتا ہے, اور یہ بھی یاد رکھو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا لباس ان کی اپنی اولاد اتار رہی ہوتی ہے, ورنہ 4 بیٹے ہیں, 5 بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں جن کے لیے لاکھوں کما کے گیا, کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے گیا, آج اپنے باپ کے لباس کو اتارنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آج وہ کروڑوں کی جائیداد کا مالک تو ان کو بنا کے گیا, لیکن ان کو کم از کم اتنا نہیں سکھلا کے گیا, بیٹا اگر میں مر جاؤں تو کم از کم مجھے غسل تو اپنے ہاتھوں سے دے دینا. اللہ اکبر. ذرا حقیقت کی دنیا کے اندر جاؤ. آپ نے اکثر میت کو دیکھا ہوگا, غسل دیتے ہیں یا نہیں دیتے, لیکن غسل کے وقت جو سب سے پہلے کام کرتے ہیں, لباس اتار کر اس کے اوپر چادر ڈال کر سب سے پہلے اس کا استنجا کرایا جاتا ہے. ناراض نہ ہونا, آج میں حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا. سب سے پہلے جو آپ کے باپ کا استنجا, اگر اولاد اس کے قریب نہیں جاتی, جب اولاد اس کا استنجا نہیں کرا سکتی, ایک غیر آدمی کیسے اس کا ٹھیک سے استنجا کرائے گا؟ جس کو آپ پیسے دے کے لے کے آئے, وہ کیسے تیرے باپ کا صحیح طریقے سے استنجا کرائے گا؟ جس کا اپنا سگا بیٹا اس کے قریب غسل کروانے کے لیے نہیں آتا, اس کے اوپر ترس نہیں آتا, اس کو رحم نہیں آتا. ہاں, اگر اللہ تجھے توفیق دے, اپنے بیٹے کو نیک بنا کے جانا, اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا کے جانا, اپنے بیٹے کو قرآن کا قاری بنا کے جانا, اپنے بیٹوں کو قرآن کا عالم بنا کے جانا. جب تو گزرے گا, اللہ کی قسم جس محبت سے یہ کپڑے اتاریں گے تجھے تکلیف نہیں ہوگی, جس محبت سے تجھے یہ غسل دیں گے تجھے تکلیف نہیں ہوگی, جس محبت سے یہ تیرا استنجا کرائیں گے وہ صحیح معنی استنجا کرائیں گے, جس محبت سے تجھے یہ آخرت کی طرف روانہ کریں گے وہ صحیح تیری روانگی ہوگی. ورنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر انسان کی روح نکلتی ہے, ادھر اس کا اعلان شروع ہو جاتا ہے, ادھر اس کا اعلان ہوتا ہے, رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں, رشتہ دار اکٹھے ہو کر اس کو غسل کے لیے پٹے کے اوپر لٹایا جاتا ہے, اس کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. فرمایا ادھر سے اس سے سوال ہو رہی ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی روح نکلنے سے لے کر قبر پہنچنے تک اس سے 170 سوال کیا جاتا ہے. اور تجھے اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ میت ہے, اب کچھ بھی نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کے اوپر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے اس کے اوپر پہاڑ جتنا وزن محسوس ہوتا ہے. جب کوئی بے دردی سے اس کے کپڑے اتار رہا ہوتا ہے, بے دردی سے جو اس کو غسل دے رہا ہوتا ہے, کاش اگر وہ میت بول سکتی تو تجھے کہتی او مجھے غسل دینے والے ذرا مجھے خیال سے ہاتھ لگانا, مجھے ذرا آج خیال سے کپڑے اتارنا, ذرا آج میرا پورا خیال کرنا, یہ کل کو تو بھی یہاں سے جانا ہے, جب تو آئے گا تو تجھے پتہ چلے گا. تو اسی لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں یہ بڑی یہاں سے ہر ایک نے گزر کے جانا ہے. یہ بڑا مشکل لمحہ ہے, یہ بڑا مشکل وقت ہے. حقیقت کی دنیا کے اندر آؤ, کوئی کسی کا نہیں ہے. اگلے دن میں سوشل میڈیا پہ ایک مختصر کلپ دیکھ رہا تھا. سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑا ارب پتی آدمی, اس نے وفات پائی, ابھی اس کی قبر تیار ہے, ابھی باپ کی میت کو قبر کے اندر نہیں رکھا, اس کے بیٹے الگ ہو کر اس کی جائیداد کے اوپر جھگڑا کر رہے تھے. کوئی کسی کا نہیں ہے, جو کچھ کرنا ہے یہاں کر کے جانا. ہمارے علاقے
علاقے کے اندر ایک بہت بڑا آدمی فوت ہوا، جیسے وہ فوت ہوا اس کو غسل دے کر اس کو کہا گیا کہ بڑا کمرہ ہے اس کا اے سی والا، اس کمرے کے اندر اس کی میت کو رکھ دو، گرمیاں ہے تاکہ اس کو مزید تکلیف نہ ہو۔ اس کی گھر والی نے کہا نہیں نہیں، میت کو میرے کمرے میں نہ رکھنا، میرے اے سی والا کمرہ خراب ہو جائے گا، میت کو باہر صحن کے اندر رکھو۔ جس بیوی سے تو اتنی محبت کرتا ہے، جس کی خاطر تو نے حرام نہیں دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، جس اولاد کی خاطر، اللہ اکبر، لاہور کے علاقے کے اندر ایک میت اٹھی، جنازہ لے جا گیا، جنازہ پڑا گیا، اچانک اتنا بارش آ گئی، بہت زیادہ بارش کی وجہ سے مشورہ کیا ابھی میت کو واپس گھر لے جاؤ، جیسے ہی بارش رک جائے پھر جا کر اس کو دفن کر دینا۔ جیسے ہی گھر لے کے آئے، اس کی بیوی کھڑی ہو گئی، اس نے کہا نانا اس میت کو میرے گھر نہ لانا، میرے تو بچے ڈرتے ہیں۔ ذرا سوچ کے دیکھ، اگر جہاں تو اور میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بھائی نے اپنی بیٹھک کو کھولا، کہنے لگا اس طرح کرو، اس کی میت کو میری بیٹھک کے اندر رکھ دو، لیکن جیسے ہی بارش ختم ہو فوراً اس کو قبرستان لے جانا۔ یہ حال تیرے اور میرے اوپر آنا ہے، بھول میں نہ رہنا۔ فرمایا جب انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اور یاد رکھنا قبر کے اندر بھی اکثر میں نے دیکھا کہ اولاد قریب نہیں آتی، دوسرے لوگ اس کو قبر کے اندر اتار رہے ہوتے ہیں۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کی سگی اولاد ان کو قبر کے اندر اتار رہی ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ محبت سے اپنے باپ کی قبر کو بناتے ہیں، محبت سے باپ کی قبر کے اوپر مٹی بھی ڈالتے ہیں، محبت سے باپ کی قبر کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن جو سگی اولاد قریب نہیں جاتی، دوسرا یہ نہیں دیکھتا یہ مٹی قبر کے اندر جا رہی ہے یا قبر کے اوپر جا رہی ہے، یہ مٹی میت کے چہرے کے اوپر جا رہی ہے یا اوپر جا رہی ہے، اس کی قبر صحیح طریقے سے بند کی ہے یا نہیں کی، اس کی قبر صحیح بنی ہے یا نہیں بنی، کوئی دوسرا نہیں آ کے دیکھا۔ اگر اپنی سگی اولاد کو تیار کر کے گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی سے سوچ لے کہ تیرا میرا کیا بنے گا۔ ایک بہت بڑا آدمی فوت ہوا اسلام آباد کے اندر، بہت بڑا آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو بڑی بڑی اعلیٰ تعلیم دلوائی، اعلیٰ ڈگریاں دلوائی، بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، برطانیہ کے اندر رہائش پذیر تھا، برطانیہ سے وہ واپس آیا، اس کا جب باپ فوت ہوا برطانیہ سے وہ واپس آیا، برطانیہ سے واپس آ کر پوچھنے لگا کہ اس کا کیا کیا جاتا ہے، کہنے لگا میں پیسے دے دیتا ہوں، میرے باپ کو جو کچھ کرنا ہے اس کا کر دو۔ اللہ اکبر ہے، علماء کو بلایا گیا، مدرسے کے اندر گیا، کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ ان کو غسل دے سکتے ہو، آپ لوگ ہی اس کا آخری جو رسومات ہوتے ہیں وہ کرتے ہو، آپ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے، میں چیک دے دیتا ہوں، آپ یہ چیک لے لو، اس کے بعد میرے باپ کو جو کرنا ہے کر دو۔ مدارس والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، یہ مدارس والوں کو گندی نگاہ سے نہ دیکھا کرو، نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو۔ مدرسے کے طالب علم، مدرسے کے اساتذہ نے کہا او ملک صاحب، خان صاحب، رانا صاحب، چودھری صاحب، آپ جو بھی ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ کے باپ کو غسل بھی دیں گے، آپ کے باپ کو کفن بھی دیں گے، اور آپ کے باپ کا جنازہ بھی پڑھ دیں گے۔ اب انہوں نے جب جنازہ پڑھا، وہی بیٹا پتہ ہی نہیں ہے اس کو میں نے جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، میں نے جنازے کے اندر کیا پڑھنا ہے۔ جنازے کے بعد ہزاروں قطار رو رہا تھا، اتنا رویا کہ اس کی سسکیاں شروع ہو گئی۔ پوچھا بھی کیا ہوا، کوئی بات نہیں، ہر ایک نے جانا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس چیز کا افسوس نہیں کہ میرا باپ چلا گیا، اس نے مجھے اتنی ڈگریاں دلوائی، اس نے مجھے اتنی اعلیٰ تعلیم دلوائی، آج میرے پاس اتنا پیسہ موجود ہے، لیکن یہ مسلمان ہے، یہ جو حقیقت ہے یہاں سے ہر ایک نے گزر کے جانا ہے۔ کاش یہ میرا باپ مجھے یہ بھی بتا دیتا کہ میرا جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، کاش میرا باپ مجھے یہ بھی سکھا دیتا کہ میرا بیٹا میرا کفن کس طرح دینا ہے، کاش میرا باپ مجھے یہ جنازے کے 2-4 الفاظ بھی سکھا کے چلا جاتا۔
میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سوچ لو آج تو اور میں ہم نے کتنوں کے جنازے پڑھے ہیں۔ آج یہ بھائی اشرف صاحب فوت ہو گئے، ان کی اولاد نے ان کا جنازہ پڑھا، ان کے بھائیوں نے ان کا جنازہ پڑھا، ان کے بھائیوں کے بیٹوں نے ان کا جنازہ پڑھا، رشتہ داروں نے ان کا جنازہ پڑھا۔ آپ حضرات میں سے بھی کئی ہوں گے، کئی جنازے پڑھ کے آئے ہوں گے۔ ذرا اپنے گریبان میں جا کے حقیقت کی دنیا کے اندر جا کر دیکھو، کتنے جنازوں کے پیچھے ہم نے پوری دعائیں پڑھی اور کتنے جنازوں میں ہم خاموش کھڑے رہے۔ اگر آج ہم دوسرے کے جنازے کے اوپر خاموش کھڑے رہے، یاد رکھنا کل کو تیرے اور میرے جنازے کے پیچھے بھی خاموش کھڑے رہیں گے۔ یہی جنازے کی دعائیں، یہی آخری دعا تو سب سے بڑا میت کے لیے تحفہ ہے جو آج تو اور میں نہیں دیتے۔ اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ قبر کے جانے کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے، فرشتے آ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ میں مختصر کرتا ہوں۔ فرمایا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کیا سوال ہوتا ہے؟ زور سے بولیں، کیا سوال ہوتا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے ہمارا رب؟ اللہ نے جس کو زبان دی وہی بولے۔ ہمارا رب کون ہے؟ بچے دینے والا کون ہے؟ مشکلات حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے جس کو زبان دی وہی زور سے بولے۔ موت دینے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ خوشی دینے والا کون ہے؟ خوشی کو غمی کے اندر بدلنے والا کون ہے؟ تو سب سے پہلے قبر میں یہی اعلان ہوگا، یہی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہاں ایسے نہیں کہ رٹی رٹائی بات، رٹی بات نہیں چلے گی وہاں۔ ایک بزرگ کے سامنے ایک آدمی ایک طوطا لایا، کہنے لگا حضرت دیکھو میرا طوطا کلمہ پڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا جی بڑی بات ہے، کیسے پڑھتا ہے؟ اس نے طوطے کو کہا لا الہ الا اللہ۔ طوطا پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ والے نے فرمایا کہ ایک بلی پکڑ کے لاؤ۔ ایک بلی کو پکڑ کر اس کے سامنے کیا تو طوطا وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھول گیا، اس نے اپنی زبان میں ٹین ٹین شروع کر دی۔ اللہ والے نے فرمایا اس کی زبان پر کلمہ ہے، اس کے دل میں کلمہ نہیں ہے۔ فرمایا موت جب آتی ہے وہ چیز زبان کے اوپر آتی ہے جو اس کے دل میں ہو، جو زبان کے اوپر بات ہو وہ سامنے نہیں آتی۔ حضرت مولانا بہت بڑے ڈاکٹر نور محمد صاحب نشتر ہسپتال ملتان کے بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں، انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے موت کے اوپر۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے میرے سامنے 100 آدمیوں کی روح نکلی۔ کتنی؟ ان میں سے 3 آدمیوں کو کلمہ نصیب ہوا ہے۔ کوئی دکان کرتے مر گیا، کوئی کاروبار کرتے کرتے مر گیا، کوئی کسی چیز کی آواز لگاتے مرا، کوئی کسی چیز کی آواز لگاتے مرا۔ اور سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو جس حال میں موت آئے گی جو اس کی زبان پہ الفاظ ہوں گے، فرمایا جب قبر سے اٹھے گا وہی الفاظ اس کی زبان میں ہوں گے اور اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں اپنے رب کو رب سمجھا، اگر دنیا میں اپنے اللہ کو رب مانا، دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، دنیا میں اللہ کی مان کے چلا، دنیا کے اندر اگر نماز کے لیے مؤذن نے اذان دی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف اگر تو چل کے گیا اور دیکھو اس وقت سارے کے سارے اللہ کے احکامات مان کے آیا، کسی کا حق مار کے نہیں آیا، یاد رکھنا اللہ اکبر میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ ہے نماز پڑھنا، یہ حقوق اللہ میں ہے، روزہ رکھنا یہ حقوق اللہ میں ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ حقوق اللہ میں ہے، حج ادا کرنا یہ حقوق اللہ میں ہے۔ اگر اللہ چاہیں گے حقوق اللہ میں کمی کوتاہی کو معاف کر سکتے ہیں، وہ بھی میرے اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن یاد رکھنا اگر کسی کا حق مار کے آیا ہے،
اگر کسی کے اوپر ظلم کر کے آیا ہے، اگر کسی کی زمین کے 2 فٹ کو اپنے ذمہ لگا کے آیا ہے، رب اکبر کی قسم ہے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کریں گے جب تک جس کا حق مر رہا ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، فرمایا حضور علیہ السلام سے بہت قریبی رشتہ داری ہے، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں۔ وہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، ایک حج کا قافلہ آیا، اس قافلے کے اندر انہوں نے ایک میت کو اٹھایا ہوا تھا، ایک میت کو انہوں نے کفن بھی دیا ہوا تھا، حضرت کے سامنے لے کے آئے، عرض کیا حضرت یہ میت کو ہم لیے پھرتے ہیں، ہم نے یہ فلاں جگہ ہمارے قافلے میں یہ حج کا قافلہ ہے، چلتے ہوئے اس بندے کو فوت ہو گیا، ہم نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جیسے اس کی قبر کھودی، اس کی قبر سے ایک کالا سانپ نکل آیا، ہم نے قبر کو بند کر دیا، اس کو آگے لے کر چلے، آگے پھر جا کر ہم نے قبر کھودی، دوبارہ اس قبر میں سے سانپ نکل آیا، ہم نے پھر بند کر دی، 3 جگہ ہم نے قبر کھودی، وہاں سے سانپ نکلا، ہم نے اس کو دفن نہیں کیا، آج ہم لے کر آپ کو ان کو یہی آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر یوں نیچے دیکھا، تھوڑی دیر آرام دیکھنے کے بعد فرمانے لگے اس کو دفن کر دو، اب بھی چاہے سانپ نکلے چاہے بچھو نکلے، آپ جہاں بھی اس کی قبر کھودو گے وہاں سے سانپ نکلے گا، آپ اس کو دفن کر دو۔ حضرت کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ فرمائے اس کو دفن کر دو، جب تم واپس جانا اس کی گھر والی سے پوچھنا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس کو دفن کر دیا گیا، یہ حج کا قافلہ واپس چلا گیا، جب قافلہ واپس گیا، رشتہ دار انتظار کے اندر ہیں، بھائی انتظار کے اندر ہیں، بچے انتظار کے اندر ہیں، گھر والی انتظار کے اندر ہے، سب کے رشتہ دار، کوئی ان کو ہار پہنا رہا ہے، کوئی ان کو مرحبا کہہ رہا ہے، کوئی ان کو مبارکبادیاں دے رہا ہے، لیکن وہ عورت کھڑی ہے، وہ جو بیوہ ہو چکی ہے وہ کھڑی ہے، وہ پوچھتی ہے کہ میرا خامن نہیں آیا، لوگوں نے اس کو بتایا وہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، ذرا توجہ سے میری بات سننا، ذرا توجہ اور دھیان سے میری بات سننا، اور یہ یاد رکھنا کہ کس طرح اس بندے کا معاملہ ہوا۔ فرمایا اس کو بتایا گیا تیرا خامن تو فوت ہو گیا، اس نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے، لیکن ایک چیز کی خوشی ہے کہ چلو حج کے سفر میں اس کو موت آئی تاکہ اس کی اللہ کے ہاں بخشش ہو جائے گی۔ لیکن جب اس اللہ والی کو بتایا گیا کہ تیرے خامن کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو گیا، تیرے خامن کا مسئلہ تو اس طرح ہے، وہ رونے لگی، رو کے کہنے لگی میں اس کو منع کرتی تھی، میں اس کو روکتی تھی لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ ایک جنس کا کام کرتا تھا، بہت بڑا اس کا بزنس تھا، یہ دکان کے اوپر سیمپل رکھتا تھا، وہاں سے دکھاتا تھا، جو گاہک آتا ملازم کو بھیجتا کہ جاؤ سٹور سے اس کو یہ مال اٹھا کے دے دو، وہ بوری کے اندر سے 2 کلو وہ جنس نکال کر اس کے اندر مٹی ڈال دیتا یا کوئی اور چیز ڈال دیتا، وزن پورا کر کے اس کو دے دیتا، وہ کہتا کہ کوئی بات نہیں ہے، اس کو کیا پتا۔ ان کی گھر والی دھاڑے مار کے رونے لگی، کہنے لگی میں اس کو روکتی تھی اس طرح نہ کرو، لیکن آج اس کے انجام سامنے آ گیا۔ میرے بھائیوں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، یاد رکھنا اگر کسی کی زمین ماری ہوئی ہے، اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے، اللہ کی قسم تجھے تیرا عمرہ نہیں بخشوائے گا، تجھے تیرا حج نہیں بخشوائے گا، تجھے تیری تہجد نہیں بخشوائے گی، تجھے تیرا جماعت میں نکلنا نہیں بخشوائے گا، تجھے تیرے روزے نہیں بخشوائیں گے، تجھے تیری باتیں نہیں بخشوائیں گی جب تک اس حق والے کو حق ادا نہیں کرے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو حق والا ہوں گے، فرمایا 4 آنے کے بدلے 25 پیسے کے بدلے میں 70 مقبول نمازیں اس کو دے کر اس کا حق ادا کیا جائے گا۔ اب ہر بندہ سوچے میں نے کسی کا حق تو مارا ہوا نہیں ہے، میرے ذمے کسی کا حق باقی تو نہیں ہے، اگر حق باقی ہے تو اللہ کی قسم ہے وہ یہیں ادا کر کے جانا، یہاں ادا کر کے نہیں جائے گا، آگے تجھے قبر میں جگہ مشکل ملے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے، فرمایا میرے صحابہ، میرے غلاموں، اگر مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہے آ کر آج دنیا کے اوپر مجھ محمد رسول اللہ سے لے لے، میں نے کسی کا حق دینا ہے آ کر میرا حق مجھ سے یہیں دنیا میں لے لے، آخرت کے اندر مجھ سے کسی حق کا کوئی سوال نہ کرنا۔
کون ہستی؟ وہ ہستی جن کی خاطر یہ کائنات بنی، جن کی خاطر یہ دنیا بنی، جن کی خاطر آپ کو اور مجھے وجود ملا، جن کی خاطر آپ کو اور مجھے یہ انسانیت والا چہرہ ملا، جن کی خاطر آپ اور میں آج انسانوں کی شکل کے اندر زندہ ہیں، جن کی دعاؤں کے صدقے آج تو اور میں انسانی شکل کے اندر بیٹھے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے بدلہ لینا ہے مجھ محمد رسول اللہ سے یہاں لے لے۔ تو یاد رکھنا قبر کے اندر جب سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، رب کی مان کے چلا ہے تو وہاں جواب دے دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ کی مان کے نہیں چلے گا تو وہاں انسان جواب کیا دے گا؟ کہے گا ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو کیا جواب ہے؟ ہمارے نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کون سے ہمارے نبی کون ہیں؟ جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں وہی بولے ہمارے نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور یاد رکھنا اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلا، حضور کی سنتوں کی مان کے چلا، خوشی کے موقع پہ حضور کی سنت کو دیکھا، غمی کے موقع پہ حضور کی سنت کو دیکھا، سفر میں حضور کی سنت کو دیکھا، حضر میں حضور کی سنت کو دیکھا، کاروبار میں حضور کی سنت کو دیکھا، تو پھر فرمایا جواب دے دے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ سارے پردے ہٹا دیں گے، سارے پردے ہٹا کر ایمان والا دیکھے گا، سامنے اللہ پاک امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے تار کو کر دیں گے۔ ایمان والا زیارت بھی کرے گا، کہے گا ہاذا نبی، یہ میرے نبی ہے محمد الرسول اللہ۔ اگر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے نہیں چلا، چہرہ حضور کے چہرے کی طرح پسند نہیں، لباس میرے آقا کے لباس کی طرح پسند نہیں، خوشی میرے آقا کی خوشی کی طرح پسند نہیں، غمی میرے آقا کی غمی کی طرح پسند نہیں، پھر یاد رکھنا پھر تیرے یہ زبانی دعوے کام نہیں آئیں گے، وہاں پریشانی ہوگی، پھر یہی کہے گا میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا من دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ اگر اس نے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری تو وہ کہہ دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اگر ساری زندگی دین اسلام کی مخالفت میں گزاری تو پھر وہی کہے گا کہ مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے۔ تو ان 3 سوالوں کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ کتنے سوالوں کی؟ پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا، رب کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور تیسرا سوال کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ اس کی تیاری کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔